الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ نور 18ویں پارے کی چند آیاتیں تلاوت کی ہیں۔ آج کے اس جمعے کے موقع پر اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ دو مسئلے اہم ذکر ہوں گے۔ ایک تو کسی دوسرے کے گھر کے اندر داخل ہونے کا مسئلہ، اور دوسرا نکاح اور اپنی عزت ابرو کی حفاظت کرنے کا اور پردے کا حکم ہے۔ سورۃ نور کے اندر کافی مسائل ہیں، اس لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کو سورۃ نور کی تعلیم دو۔ اس کے اندر معاشرے کے اندر رہنے سہنے کا احکامات ہیں، حدود ہیں، تعزیرات ہیں، عفت اور پاک دامنی کا ذکر ہے۔ کافی چیزیں سورۃ نور کے اندر اللہ نے ذکر فرمائی ہے، اور اللہ کے فضل سے 2 جمعے ہو گئے ہیں اس کا ذکر جو ہے نا شروع ہے، آج تیسرا جمعہ ہے۔ آج جو پہلا مسئلہ ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اللہ نے فرمایا کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، پہلے اجازت لو، پھر سلام ڈالو، پھر داخلے کی اجازت ہے۔ جو بھی ہو، چاہے اپنے بھائی کا گھر ہو، چچے کا گھر ہو، ماموں کا ہو، خالہ کا ہو، جس کا بھی ہو، حتیٰ کہ اپنے گھر کے اندر بھی کچھ داخلے کے آثار معلوم ہوں کہ میں گھر کے اندر داخل ہو رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت لیے بغیر، سلام ڈالے بغیر گھر کے اندر داخل نہ ہوا کرو۔ سلام ڈالنے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے، دعا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جس گھر کے اندر فقر و فاقہ ہو، وہ جب بھی اپنے گھر کے اندر داخل ہو سلام ڈالے، چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، اور سورۃ اخلاص پڑھے۔ تو ان 2 کام کرنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گھر سے فقر و فاقہ کو دور فرما دیں گے۔
اور ویسے بھی یہی حکم ہے کہ پہلے نمبر پر اجازت لی جائے۔ ایک صحابی جو ہے نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام نہیں ڈالا، حضور نے واپس کر دیا، فرمایا نکل جاؤ، پھر جب واپس ہو تو سلام ڈالو پھر داخل ہو۔ وہ باہر گئے، پھر داخل ہوئے، پھر سلام ڈالا تو حضور نے پھر اجازت دی، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا۔ تو پہلا مسئلہ جو اللہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تم گھر کے اندر داخل ہو کسی غیر کے گھر کے اندر تو پہلے نمبر پر اجازت لو اور پھر جو ہے نا سلام ڈالو، اگر اجازت مل جائے تو داخل ہو ورنہ لوٹ جاؤ۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے میں بھی اجازت لوں، میرے گھر کے اندر ایک ماں ہے اور ایک بیوی ہے، دو ہیں، اس کے بغیر کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تم بھی اجازت لو۔ انہوں نے پھر عرض کیا رسول اللہ میرے گھر کے اندر صرف ماں ہے اور بیوی ہے، میں بھی اجازت لوں؟ حضور نے فرمایا اجازت لو۔ تیسری مرتبہ جب اس نے پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ اپنی ماں کو ننگا دیکھے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا تم بھی اجازت لیا کرو، تم بھی اجازت لے کر گھر کے اندر داخل ہو۔ تو پہلے نمبر پر جو ہے نا اجازت لے، اور اجازت بھی 3 مرتبہ، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، نہیں تو واپس ہو جائے۔ اور یہی حکم ہے دروازہ کھٹکھٹانے کا، بیل دینے کا اور موبائل کے اندر گھنٹی کرنے کا 3 مرتبہ۔ یہ ہمارے یہاں جو بری عادت ہے نا ہم لگے رہتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹانا ہو تو بس اس کو کھٹکاتے رہتے ہیں 3 مرتبہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دروازے پہ گئے اور صحابی کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک مرتبہ اجازت کا کہا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ جب جواب نہیں آیا تو حضور واپس ہو گئے، روانہ ہو گئے۔ وہ صحابی بھاگا اور حضور کے آنے میں لمٹ گیا، چمٹ گیا، اور عرض کیا رسول اللہ کہ آپ تشریف لیں۔ حضور نے فرمایا آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ جب آپ سلام ڈال رہے تھے تو میرا جی چاہتا تھا کہ بار بار آپ رحمت کی دعا میرے لیے کرتے رہیں، میں ایسا جواب دیتا تھا تاکہ آپ بار بار میرے اوپر سلام ڈالتے رہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر لے گئے، مہمان نوازی کی، کھجوریں کھلائی۔ تو 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانے کی بھی اجازت ہے، 3 مرتبہ جو ہے نا بیل دینے کی بھی، گھنٹی کرنے کی بھی، اس سے زیادہ نہیں۔ ہمارے یہاں لگے رہتے ہیں، اگر کوئی جواب نہیں کرتا تو کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ جواب نہیں دے رہا یا گھنٹی نہیں اٹھا رہا۔ اور پھر حکم یہ ہے کہ تعارف کراؤ، اپنا نام بتاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ گئے، کھٹکایا تو حضور نے فرمایا کون؟ تو انہوں نے کہا کہ آنا مانا میں، نام نہیں بتایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضور نے فرمایا آنا، فرمایا آپ کو نام بتانا چاہیے تھا۔ ہمارے یہاں کیا بے وقوفی ہوتی ہے، کئی مہینوں کے بعد بھی اگر گھنٹی کریں نا تو سب سے پہلے ہمارا سوال یہی ہوتا ہے کہ مجھے پہچانا ہے۔ یہ بیہودہ سوال ہے، دوسرے کو پریشان کرنا ہے۔ میں تو یہی جواب دیتا ہوں کہ جی میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ تو گھنٹی کر کے انسان جو ہے نا سلام کرے اور اپنا نام بتائے۔ تو حضرت جابر نے نام نہیں بتایا، فرمایا عرض کیا آنا میں، تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا آنا میں کیا پتا تو کون ہے؟ تو جب گھر میں جائے دروازہ کھٹکھٹائے اور کوئی پوچھے کون تو اپنا نام بتائے۔ اور یہی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی خط لکھنا ہو نا پہلے جو ہے نا اپنا نام لکھے، از مولانا اللہ بخش، پھر محترم مقام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر غرض و غایت لکھے۔ کیوں؟ خط کھولنے والا دیکھے کہ کس کی طرف سے ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات تھی، جو بادشاہوں کو خط لکھتے تھے پھر جو ہے نا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے سب سے پہلے اپنا نام لکھتے تھے، پھر جو ہے نا ملک ہرقل وغیرہ یا قیصر و کسریٰ، تاکہ خط پڑھنے والے کو پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، فوراً جب خط کھولے تو پتہ چل جائے کہ فلانے کی طرف سے آئے۔
اور 3 مرتبہ کی بھی حکمت لکھی ہے۔ پہلے نمبر پر جب اجازت لے گا تو گھر والا سوچے گا کہ یہ کون ہے، پہچانے گا کہ ہاں مرد ہے، عورت ہے، اپنا ہے، غیر ہے، اس کو پتہ چل جائے گا آواز سے۔ دوسری مرتبہ جب اجازت لے گا تو وہ سوچے گا کہ اجازت دوں یا نہ دوں۔ تیسری مرتبہ جو ہے نا جب وہ اجازت لے گا تو اب یہ جو ہے نا فیصلہ کر چکا ہوگا اجازت دینے اور نہ دینے کی۔ یہ وجہ لکھی ہے 3 مرتبہ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو ہے نا کیا کرو، سلام کر، پہلے اجازت لو پھر سلام کرو۔ اور سلام ڈالنا بھی ہر اس انسان پر ضروری ہے، چاہے جس کو جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ چلتے ہوئے جو ہے نا بیٹھے پر سلام کریں، سوار جو ہے نا چلتے ہوئے پر سوال کریں، تھوڑے زیادہ پر سوال کریں، سلام کریں۔ اور پھر یہ مسئلہ ہے کہ ایک مجمع بیٹھا تھا، آپ نے سلام ڈالا، کسی ایک نے 2 نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے سلام کا جواب ہو جائے گا۔ اور فرمایا سلام ڈالنے کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تکبر کا علاج ہے، تکبر اور غرور ٹوٹتا ہے جب سلام کی ابتدا کرتا ہے کوئی۔ دوسرا فرمایا محبت پیدا ہوتی ہے، چاہے جاننے والا ہو نہ جاننے والا ہو۔ اور محرم عورت پر بھی سلام ڈالنا جائز ہے، غیر محرم پر نہیں۔ اور یہ سلام ڈالنا ایسی سنت ہے، ویسے تو پہلا درجہ فرض کا، پھر جو ہے نا واجب کا، پھر سنت کا، پھر نفل کا درجے ہے نا۔ اب علماء نے لکھا ہے سلام ڈالنا سنت، جواب دینا واجب۔ واجب کا درجہ زیادہ ہے یا نہیں؟ لیکن یہ سلام ڈالنا ایسی سنت ہے کہ اس کا درجہ واجب سے زیادہ ہے۔ یہ ایسی سنت ہے کہ اس کا جو ہے نا ثواب واجب سے زیادہ ہے۔ سلام ڈالنے والے کا ثواب جواب دینے والے سے زیادہ ہے، یہ ایسی سنت ہے۔ اس لیے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق المسلم علی المسلم 5، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے۔ رد السلام، جب سلام ڈالا جائے تو واجب ہے سلام کا جواب دے۔ اور وعیادۃ المریض، اگر کوئی بیمار ہو تو بیمار پرسی کرنی چاہیے، اور وہاں موقع محل کو بھی دیکھنا چاہیے، زیادہ دیر نہ بیٹھے۔ فرمایا اتنی دیر بیٹھے کہ ایک مرتبہ اونٹنی کا دودھ نکالا گیا اور دوسری مرتبہ نکالنے سے پہلے بیٹھے۔ اونٹنی جلدی دودھ دیتی ہے، آپ دودھ نکالیں پھر تھوڑی دیر کا پھر دودھ دیتی ہے، پھر دودھ دیتی ہے۔ فرمایا کیا کرو، ہاں زیادہ بھی نہ بیٹھو، وہاں موقع محل کو دیکھو۔ اب پہلے تو ہم موقع محل کو نہیں دیکھتے، پھر وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، اس کی مرض کا، اس کے تقاضے کا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے متعلق آتا ہے کہ مریض تھے، کوئی بیمار پرسی کے لیے آیا تو انہوں نے کافی جو ہے نا دیر بیٹھ گیا، تو انہوں نے سوچا کہ اب کسی طریقے سے جان چھوڑے نکلے، تو انہوں نے کہا کہ جی مریضوں کے تقاضے ہوتے ہیں، ضروریات ہوتی ہیں۔ تو وہ بیمار پرسی کرنے والا سمجھ تو گیا، تو اس نے کہا کہ جی کنڈی لگا، تو اس نے کہا کنڈی لگاؤ لیکن بہر سے، کنڈی لگاؤ بہر سے۔ اور پھر وہاں پر کلمات خیر کہنے چاہیے۔ ایک بوڑھا تھا، بیمار ہوا، حضور کے وسلم بیمار پرسی کے لیے گئے، فرمایا خدا خیر کرے گا، بس کیا ہو جائے گا، بخار اتر جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ اس بوڑھے نے کہا کہ نہیں، یہ جو بخار چڑھا ہے نا یہ قبر تک پہنچا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہو کر رہے گا۔ وہاں تسلی دینی چاہیے۔ ہمارے یہ بھی ایک برا طریقہ ہے کہ اگر کوئی بتا دے کہ یہ بیماری ہے تو اب کیا دیتا ہے، یہ بیماری جس کو لگی ہے نہیں بچا، یہ حوصلہ شک نہیں ہے، حوصلہ افزائی نہیں ہے۔ بیمار پرسی کیا ہے کہ اچھے کلمات کہو۔ پھر فرمایا کچھ پڑھ کر دم کر دو، ہوگا تو وہی اس کے ساتھ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، لیکن تمہارے کلمات سے اس کی دل جوئی ہو جائے گی، خوش ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ سلام کا جواب دو، بیمار کی بیمار پرسی کرو، اور اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، جنازے میں شریک ہو۔ ایک کی رات ثواب ملتا ہے جو جنازہ پڑھے، جو قبرستان تک جائے 2 قرات ملتے ہیں، اور 1 قرات کی مقدار احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اور احد پہاڑ 3.5 میل لمبا ہے۔
اتنا بڑا ثواب ہے. کسی کو معمولی نہ سمجھو. عام طور پر زندہ مردے کی سفارش کرتے ہیں. نماز جنازہ پڑھنے والوں کو جیسے وہ بخشا جاتا ہے. بعض خوش قسمت مردے ایسے ہوتے ہیں کہ جن مردوں کی وجہ سے زندہ بخشے جاتے ہیں. لہذا کسی جنازے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ویسے تو فرض کفایہ ہے، لیکن جب حاضر ہو جائے تو پھر فرض عین ہو جاتا ہے، پھر پڑھنا ضروری ہے. اور آگے فرمایا اجابت الدعوہ، اگر کوئی دعوت کرے تو دعوت کو قبول کیا جائے. وہاں اگر منکرات نہ ہو تو. آج کل تو ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں یا وہاں کھڑے ہو کر بندوبست ہوتا ہے، غلط طریقہ ہے. کوئی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، اور کوئی چھینک دے تو اس کا جواب دیا جائے. یہ جو ہے نا 4-5 جو ہے نا حضور نے حق فرمائے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر. چھینک کا جواب بھی دینا چاہیے. بڑی بات پھر لمبی ہو جائے گی. حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گرے ہیں، 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور پھر 4800 جو ہے نا حدیثیں لکھی ابو داؤد. اب بھی کتاب پڑھی جاتی ہے. یہ دریا کے کنارے پہ کھڑے تھے تو ایک آدمی نے گہرے پانی میں بڑے جہاز پر چھینک دی. اگرچہ واجب نہیں تھا، یہ دور تھا، لیکن حضور کی سنت کو نہیں چھوڑا. 4 درہم دیے، کشتہ لیا کرائے پہ، وہاں گئے اور اس نے جب چھینک دی تھی الحمدللہ کہا تھا، اس نے جا کر یرحمک اللہ کہا. اور جب واپس آئے اور گھر کے اندر سوئے، رب کی طرف سے خوشخبری ملی کہ اے ابو داؤد، تو نے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ کی سنت کو ادا کرنے کے لیے 4 درہم خرچ کیے ہیں. میں نے اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے تیری بخشش فرما دی ہے. سنت کی وجہ سے بخشش ہوئی ہے. اس لیے سنت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، جو بھی سنت کو عمل کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کے بغیر بندوں کو نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ براہ راست پیغمبر کے بغیر بندے کو نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نہیں ملتا. بندہ جو ہے نا رسول کی اتباع کرے گا تب رب کائنات جو ہے نا کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ براہ راست کسی بندے کو بھی پیغمبر کے بغیر جو ہے نا کچھ نہیں دیتا. جو کچھ دیتا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے دیتا ہے، احکامات، شریعت، دین، اسلام، سنت. اس لیے حضور کی سنت کے بغیر جو ہے نا کامیابی بالکل ناممکن ہے. اللہ نے فرمایا وہیں تو رسول فقط اطاع اللہ. یہ بڑے لمبی داستان ہے. سنت، اتباع سنت، ہر سنت پر عمل کرنا چاہیے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم داخل ہو تو پہلے اجازت لو، پھر سلام ڈالو. اسی کا ذکر یہاں پر قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا. فرمایا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو تو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر گھر کے اندر کوئی نہ ہو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، پھر بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں. اگر گھر کے اندر کو ہو، آپ نے 3 مرتبہ اجازت چاہی اور سلام ڈالا، جواب نہیں آیا، تو فرمایا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تمہیں داخل کی اجازت نہیں یہاں تک کہ اجازت نہ مل جائے. اور آگے فرمایا اِذَا قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تمہیں یہ کہا جائے گھر کے اندر یہاں لوٹ جاؤ تو پھر تم لوٹ جاؤ، برا نہ مناؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہو. ازکا لکم، تمہارے لیے پاکیزگی ہے، اچھا ہے، بہتری ہے. اور کام ہے جس کے ساتھ وہ نہیں ہے تو پھر واپس ہو جائے. اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹا کر دروازے کے سامنے کھڑا نہ ہو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اس وقت تو آواز بھی دی، اجازت بھی چاہیے، اور جھانکنے لگا کہ حضور ہے یا نہیں ہے. حضور کنگھی کر رہے تھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا بات کے اندر کہ یہ جھانک رہا تھا. حضور نے فرمایا اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں اس کنگھی کے ذریعے سے تیری آنکھ نکال دیتا، تیری آنکھ زخمی کر دیتا. جھانکنے بھی اجازت نہیں. ایک فقہ کا عام مسئلہ ہے کہ وجود کے اندر جو ایک عضو ہے، ایک عضو، زبان ایک ہے، 2 نہیں، ناک ایک ہے، شرمگاہ ایک ہے،
اگر کوئی اس کو کاٹ دے تو شرعی طور پر جو دیت آئے گی، چٹی آئے گی، توان آئے گا، وہ 100 اونٹ آئے گا۔ جو انسان کے اندر ایک ہے، اگر کوئی تلف کر دے تو کیا آئے گی؟ 100 اونٹ آئے گا۔ اس کے ضمن میں ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھو، علماء نے اتنے تک لکھا ہے کہ کوئی کسی کی داڑھی نوچ لے، کھینچ لے اور پھر دوبارہ وہ پیدا نہ ہو تو شریعت کہتی ہے داڑھی کھینچنے والے پر 100 اونٹ دیت آئے گی کہ اس نے مسلمان کا حسن و جمال ختم کر دیا ہے۔ داڑھی کی کتنی اہمیت ہے، سنت کی کتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی کسی داڑھی کھینچ لے اور پھر وہ دوبارہ پیدا نہ ہو تو اب داڑھی کھینچنے والے کے پر 100 اونٹ دیت آتا ہے۔ یہ ہے سنت کی اہمیت، اور یہی علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے آتا ہے کہ اس نے اس کا حسن و جمال ختم کر دیا ہے۔ داڑھی حسن و جمال ہے، مرد کا زیور ہے، خوبصورتی ہے، پیغمبر کی سنت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو ایک ایک آئیں 100 اونٹ، جو دو دو ہیں، ہاتھ دو، کان دو، آنکھیں دو۔ اگر ایک آنکھ کسی نے کسی کاٹ دی یا کان کاٹ دیا، آنکھ نکال دی یا ہاتھ کاٹ دیا تو کتنے آئیں گے؟ دیت 100 جو ہوگی تو آدھی آئے گی، کتنے آئے گی؟ 50 اونٹ۔ ذرا توجہ کریں، کتنے آئیں گے؟ 50 اونٹ آئیں گے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے آنکھ نکال دی گئی تو کتنے اونٹ دے گا؟ 50 دے گا۔ اب اگر کوئی کسی کے گھر میں دیکھ رہا تھا اس طرح اور اس نے کوئی چیز مار دی، اس کی آنکھ نکل گئی، شریعت کہتی ہے دیت نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے دیت کسی کے گھر کے اندر جھانکنے سے اگر اس کی آنکھ نکال دی گئی تو شرعی طور پر کوئی دیت نہیں ہوگی، یہ حدر ہے، یہ ضائع ہو گئی، اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے، کیونکہ یہ خائن تھا، اس لیے کیوں جھانکا ہے دوسرے کے گھر کے اندر۔ لیکن ہمارے یہاں کوئی مجبوری کا کوئی دروازہ کھولنا پڑے، گزرنے والا پھر اس طرح گھر کے اندر دیکھتا ہے، بے شرم کرنی چاہیے، اس نے مجبوری کے تحت دروازہ کھولا ہے، گزرنے والا جو ہے نا پھر اس کے گھر کے اندر جھانکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ مسائل ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے، دین کے مطابق زندگی گزارنا دین اسلام کا نام ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ بھی سر آنکھوں پر عبادات ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ چیزیں اپنانا بھی یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین کا حصہ ہے ہمارا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اگر دروازہ کھٹکھٹانا ہو تو پھر ایک طرف کھڑا ہو جائے، جھانکے نہیں، اس کی بھی ممانعت ہے۔ اور فرمایا اگر تمہیں اجازت نہ ملے وہ ازکیٰ لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم جو ہے نا لوٹ جاؤ۔ لیسا، آگے فرمایا واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیسا علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، جو غیر سکونتی گھر ہے، مسجد گھر ہے یا نہیں ہے؟ غیر سکونتی ہے، اس کے اندر اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوٹل ہے، اڈا ہے، وہ غیر سکونتی ہے، وہاں پر کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا سامان پڑا ہوا ہے وہاں، آپ آ جا سکتے ہیں، اڈا ہے، ہوٹل ہے۔ اگر کوئی کمرہ بک رہا ہے تو وہ تو اور بات ہے، لیکن عام ہوٹل پہ جو ہے نا اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد میں ہے، کوئی مسافر خانہ ہو، جیسے پہلے زمانے میں سرائیں ہوتی تھی، وہاں بھی ہر ایک ٹھہر سکتا ہے، کسی کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر یہی فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، اور فرمایا فیہا متاع لکم، تمہارا سامان بھی وہاں پڑا ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، باقی اللہ تعالیٰ تمہارے حال کو جانتا ہے، جو ہمارے اندر ہے یا تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اب یہاں پر یہ سارا جو ہے نا حکمت تھی کیا، کس کی؟ سلام ڈالنے کی، اجازت لینے کی، بغیر اجازت کے کسی کے گھر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں۔ یہ مختصر کر رہا ہوں، یہ جو ہے نا کیا ہے، پہلا مسئلہ ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ، اللہ رب العزت فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر مومن مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہ عزت ابرو کی بھی حفاظت کریں، دونوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے، دونوں کو غلط استعمال کرنا جائز نہیں۔
اور نگاہ کی حفاظت کرنا پہلے ہے. نگاہ کی حفاظت کریں گے آگے معاملہ نہیں بڑھے گا. علماء نے اسی پر لکھا ہے جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا. جب بد نظری کرے گا تو آگے معاملہ بڑھے گا. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا مومن مردوں کو، پھر آگے عورتوں کو بھی فرمایا. کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں غالباً پچھلے جمعے پہ بھی، عام طور پر جو ہے نا مردوں کا خطاب پہلے ہے قرآن کے اندر، عورتوں کا بعد کے اندر ہے. لیکن ایک زنا ہے کہ جس کا ذکر پہلے عورت کا ہے پھر مرد کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا کا ذریعہ عام طور پر عورت بنتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی. ورنہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات پچھلے جمعے پہ تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے. اور اب سارق والسارقہ تو پہلے مرد پھر عورت. تو جو گناہ کا سبب بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب بھی منع کر دیے ہیں. زنا گناہ ہے، دیکھنا سبب ہے زنا کا، اللہ نے اس سبب کا بھی دروازہ بند کر دیا ہے. فرمایا قل للمؤمنین، مومنین کو کہہ دیجئے کہ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہ کو بھی حفاظت کریں. ذالک ازکیٰ لہم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی ہے. مرد کو نگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ اچانک پڑ جائے تو پھر فوراً یہ شٹر ڈال دے، بند کر دے. یہ شٹر بنایا اللہ نے، آنکھوں کو بند کر دے. ہاں حضرت علی کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نگاہ تو معاف ہے لیکن دوسری معاف نہیں ہے. کسی غیر محرم جگہ پر، ناجائز جگہ پر، حرام جگہ پر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھنے والا پھر گنہگار ہوگا. اور یہاں پر یہی لکھا ہے کہ کسی کے جو ہے نا ناجائز جگہ پر یہی لکھا ہے کہ یہ مردوں کے لیے یہ گونڈے سے لے کر ناف تک اس حصے پر نظر ڈالنا بغیر حجاب کے ہاتھ لگانا حرام ہے. مرد کا یہ حصہ نہیں دیکھ سکتے، یہاں سے لے کر گونڈوں سمیت. بعض لوگ جو ہے نا مالش کراتے ہیں، یہاں ننگے ہوتے ہیں. اور کشتی اور ہینڈا حرام ہے، وہاں پر جو ہے نا رگانیں ننگی ہوتی ہے. اور اسی کے متعلق حضور نے فرمایا لعن اللہ ناظر والمنظور لا، دیکھنے والا بھی لعنتی ہے اور جو دکھانے والا یہ بھی لعنتی ہے. اس لیے ہینڈے کشتی جہاں پر جو ہے نا یہ رانیں ننگی ہو، اس کا دیکھنا حرام ہے. نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے. تو یہاں پر اللہ نے یہی فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. جائز و ناجائز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ہم جو ہے نا شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے نا. ایک آدمی کے متعلق مشہور ہے نا کہ سردیوں میں ہاں سہ والی کالی جو ہے نا اینک چڑھی ہوئی تھی. اس نے کہا خیر تو ہے، کوئی تکلیف ہے؟ وہ آنکھوں میں جو ہے نا کوئی تکلیف؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر جو ہے نا سردی میں تو ضرورت نہیں پڑتی، تم نے کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا بس میں عورتوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں ادھر ادھر، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، رب کو تو پتہ ہے نا. شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ سائے والی انگلیاں کیا ہوں گی، عین کی ہوں گی، تو پھر جہاں دیکھتے پڑے گے لوگ پتہ بھی نہیں چلے گا، میں دیکھتا بھی رہوں گا. ٹھیک ہے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، رب کو تو پتہ ہے نا. لہذا شیطانی اعمال سے بچنا چاہیے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے. اور اس سے جو ہے نا عقل بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. تو یہاں پر پہلے مردوں کو حکم ہے کہ تم جو ہے نا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان اور شرمگاہ کی حفاظت دو کہ غلط استعمال نہیں کرو گے، میں محمد تمہاری جنت کا ضامن بنتا ہوں. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ سے حیا کرو، حیا کرو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ حیا تو ہے، ہم پابندی کر رہے ہیں، فرائض ادا کر رہے ہیں، اسلام پر چل رہے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں، یہ حیا نہیں ہے، یہ تو احکامات ہیں جن پر عمل کر رہے ہو. فرمایا حیا یہ ہے کہ سر اور اس کے جو ارد گرد چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو، اور پیٹ اور جو اس کے ارد گرد چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو. یہ حیا ہے. کیا فرمایا؟ سر ہے نا، دل و دماغ کی بھی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو.
یہ جو ہے نا کیا ہے اس کے ارد گرد ہے. اور فرمایا پیٹ کے ارد گرد اپنی شرمگاہ، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں کہ ان کو غلط استعمال نہ کرو، یہ اللہ سے حیا ہے. بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم اس کے پابند ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو میں جانتا ہوں. یہ تو مردوں کو حکم تھا. آگے عورتوں کو حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. جیسے مرد کے لیے حرام ہے کہ عورتوں کو نہ دیکھے، عورتوں کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، دو بیویاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. ایک جو ہے نا ام سلمہ، دوسری میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نبی نے صحابی تھے، وہ آ گئے اجازت چاہیے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں آنا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو فرمایا پردہ کر جاؤ. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو اندھا ہے، اسی کیا پردہ کریں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اندھا ہے، تم تو اندھی نہیں ہو نا، یہ نہیں دیکھ رہا تو تم تو دیکھو گی نا. تو جیسے مرد کو دیکھنا حرام ہے غیر محرم عورتوں کو، اسی طریقہ سے جو ہے نا کیا ہے عورتوں کو بھی حرام ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھے. یہاں پر یہی فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے پیغمبر مومن عورتوں کو بھی کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں. میں نے غالباً پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بعض ایسی غیرت مند عورتیں گزری ہیں کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب کلمہ پڑھ لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بلایا، فرمایا بیعت کرو کہ شرک نہیں کرو گے، شریعت کی جو ہے نا مخالفت نہیں کرو گے، اولاد کو نہ حق قتل نہیں کرو گے، تہمت نہیں لگاؤ گے کسی پر. تو وہاں یہ بھی تھا کہ زنا بھی نہیں کرو گے. تو حضرت ہندہ نے کپڑا چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس چیز کی ہم کیا ہے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی، جو ہمارے ذہن میں بھی بات نہیں ہے، تصور بھی ہم نہیں کر سکتی کہ ہم زنا کریں گی، اس کا کیسے وعدہ کریں آپ کے ساتھ؟ یعنی اتنی پاک دامن عورتیں تھی، اتنی کیا تھی پاک دامن تھی کہ انہوں نے یہ وعدہ لینا بھی گوارا نہیں کیا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتی اس کا کیسے وعدہ کریں. یہ ہے اس لیے جو ہے نا انسان کو چاہیے کہ انسان ناجائز کاموں سے، بدماشی فحاشی سے بچے. یہاں پر اللہ نے عورتوں کو حکم دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، اور إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں جس کی مجبوری ہو، آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے اس کو کھلا رکھ سکتی ہیں، آنکھوں کو، چہرے کو نہیں. ہاتھ ہیں، ہاتھوں کو بھی مجبوری ہے، کوئی اگر مطلب انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے کسی کو نظر آ گئی تو اس کی گنجائش ہے، باقی سارا پردہ ہے. اتنے تک علماء نے لکھا ہے کہ عورت اگر نماز پڑھ رہی تھی اور یہ کپڑا جو ہے نا یہ 3 انگل ادھر تھا، یہ گھٹو ہے نا ان سے جو ہے نا ادھر چڑھا ہوا تھا، تو اس عورت کی نماز نہیں ہوگی. 3 انگل، اب کیا حیثیت ہے اس کی؟ آج ہمارے یہاں جو ہے نا پتہ نہیں کیا کچھ لباس ہے، سب کچھ جو ہے ظاہر ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو ہے نا اپنی زیب و زینت کو چھپا کر رکھو. اتنے تک ہے کہ یہودیہ عورتوں سے بھی اور بے پردہ عورتوں سے بھی اور مشرک عورتوں سے بھی با پردہ غیرت مند عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. مرد تو اپنی جگہ پہ، عورت کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، عورت کا پردہ ہے، آواز کا بھی پردہ ہے. توجہ رکھے، ایک مسئلہ عرض کر رہا ہوں. اب شریعت کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جب جماعت ہو نا تو امام آگے ہوگا، پھر اس کے بعد مرد ہوں گے، پھر اس کے بعد لڑکے، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہیجڑے نرشجے خن سے، پھر اس کے بعد جو ہے نا عورتیں. یہ ترتیب تھی ابتدا اسلام کے اندر. آج بھی اگر کوئی پردہ بندوبست ہو تو عورت جو ہے نا باجماعت نماز پڑھ سکتی ہے، اور مرد کا امام کا نیت کرنا بھی ضروری ہے. امام عورتوں کی امامت کی نیت کرے گا تو ادا ہوں گی ولا نہیں ہوگی. یہ لمبا مسئلہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام غلط ہو جائے تو شریعت کہتی ہے کہ تم کیا کہو سبحان اللہ.
ہمارے ہاں الحمدللہ پر کہتے ہیں، التحیات للہ کہتے ہیں، نہیں، امام اگر غلط ہو گیا ہے تو اس کو متنبہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے کیا کہو؟ سبحان اللہ، زور سے، بس یہ امام کو آگاہ کرنا ہے۔ اب امام سے غلطی ہو گئی، مردوں کو بھی پتہ نہیں چلا، لڑکوں کو بھی پتہ نہیں چلا، خنثی کو بھی پتہ نہیں چلا، عورتوں کو پتہ چل گیا کہ مرد سے جو ہے نا کیا ہو گئی ہے، غلطی ہو گیا ہے، تو اب شریعت کہتی ہے کہ عورت جو ہے نا اس طرح ہاتھ مارے، اس طرح، تاکہ امام کو پتہ چل جائے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس موقع پر بھی عورت کو آواز نکالنے کی اجازت نہیں۔ آج ہمارے ہاں جو ہے نا الیکشن ہے اور تقریریں ہیں اور وزیر اعلیٰ ہے اور وزیر اعظم ہے، ہاں کھلی چھٹی ہے۔ اب یہاں عبادت ہے، نماز ہے، اور اس طرح سیدھا ہاتھ بھی نہ مارے، اس کے اندر چاشنی ہے، الٹے ہاتھ پہ ہاتھ مارے، آواز نکالنے کی یہاں نماز کے اندر بھی عورت کو اجازت نہیں ہے، پردہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے وہی فرمایا اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، جب بھی نکلے باپردہ ہو کر، چادر ڈال کر۔ ایسا جو ہے نا لباس پہننا چاہیے جس سے پردہ پوشی ہو، اعضاء و اندام ظاہر نہ ہو۔ آج ہمارے برقعے ہیں تو سب کچھ نظر آتا ہے آگے پیچھے، یہ زیب و زینت کا ذریعہ ہے، لباس چھپانے کے لیے ہوتا ہے، ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ ہمارے اٹائی پتلون کے کیا ہے، رواج ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ چادر اوڑھ کر پردہ کر کے چلا کرو، جس میں آزاد نام اور عورت کو پردہ ہو، نہ کہ وہ جو ہے نا کشش کا ذریعہ بن جائے یا اظہار کا ذریعہ بن جائے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرے، اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرے کسی کے سامنے بھی، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خامد کے سامنے۔ خامد کے سامنے زیب و زینت کرنا جائز ہے، آسان ہے، اچھا ہے۔ ہمارے یہاں رسم و رواج ہے بازار جائیں تو زیب و زینت ہوتی ہے، گھر کے اندر نہیں ہوتی، حالانکہ زیب و زینت خامد کے لیے ہے، بازار کے اندر لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو فرمایا خامد کے سامنے زیب و زینت کی اظہار کی گنجائش ہے، لیکن وہ بھی شرافت کے اندر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمایا کہ بیوی کے پاس آؤ، تمہاری کھیتی باڑی ہیں جس طرح بھی آؤ، لیکن فرمایا گدھوں کی طرح نہ آؤ، اعلیٰ اعلان۔ اگرچہ ایک دوسرے کے اعضاء و اندام دیکھنا جائز ہے، لیکن عظمت، عظیمت، افضل یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اعضاء و اندام بھی نہ دیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما رأیت من ولا رأى منی، پوری زندگی نہ میں نے حضور کا سطر دیکھا نہ حضور نے میرا سطر دیکھا۔ یہ حیا ہے، یہ اعلیٰ طریقہ ہے، افضل طریقہ ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، اپنے باپ ہے اس سے بھی زیب و زینت کا چھپانا ضروری نہیں۔ ویسے مسئلہ یہ ہے کہ مرد کا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ چھپانا ضروری ہے، مرد کا یہ حصہ نہیں دیکھ سکتا، حرام ہے۔ عورت بھی یہاں سے لے کر یہاں تک عورت کا یہ حصہ نہیں دیکھ سکتی۔ اور کوئی بھائی ہے، باپ ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، ماموں ہے، تو وہ جو ہے نا یہاں سے لے کر یہ بھی، سینہ بھی اور پیٹھ بھی یہ چیز نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں اگر کوئی عورت کام کاج کر رہی ہے، یہ بازو چڑھے ہوئے ہیں، یہ جگہ دیکھ لی، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، گھر والے نے، باپ نے دیکھ لیا، بیٹے نے دیکھ لیا، بھائی نے دیکھ لیا، یا کام کرتے وقت جو ہے نا کپڑے اٹھائے ہوئے ہیں، پنڈلی ننگی ہے، تو اس میں وہ گنہگار نہیں ہوں گے، اس میں وہ گنہگار نہیں ہوگی۔ ان کے سامنے چہرے کا چھپانا، زیب و زینت کا چھپانا ضروری نہیں۔ کون؟ خاوند۔ دوسرے نمبر پر وہ آبائہن، اپنا باپ، او آبائے بعولتہن، یا خاوند کا باپ۔ خاوند کا باپ بھی وہ جو نا باپ کی جگہ پہ آ جاتا ہے، لیکن آج کل پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، جیسے کہتے ہیں نا فارسی کے اندر
کہ ہماتن داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم، کہ جب سارا وجود جو ہے نا زخمی ہو جائے نا، پھر پٹی کہاں کہاں پہ باندھی جائے، کہاں پہ جو ہے نا پٹی باندھی جائے۔ اتنے تک سننے میں آیا ہے کہ سورے جو ہے نا بہو کے ساتھ تعلق رکھا جوڑے تھے۔ مسئلہ یاد رکھو، اگر کسی شوہر نے اپنے بیٹے کی بیوی پر ہاتھ ڈالا شہوت سے، بیٹے کا نکاح ختم ہو جائے گا، یہ عورت باپ پر حرام ہو جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ یہاں پر یہی لکھا ہے آبائے بولتہن، اپنے شوہرے سے بیوی زیب و زینت نہ چھپائے، چھپانا ضروری نہیں ہے۔ او ابنائہن، یا جو ہے نا اپنے حقیقی بیٹوں سے، او ابنائے بولتہن، یا اپنے خاوند کے بیٹے سے۔ کس سے؟ کہ اس نے پہلے شادی کی ہوئی تھی، اس سے جو ہے نا کیا تھے، بیٹے تھے، اب اس نے دوسری شادی کر لی تو یہ جو ہے نا اس کی ستیلی ماں ہو گئی ہے۔ ماں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس پر بھی علماء نے لکھا ہے، یقین کریں اتنے گند ہیں کہ انسان بیان نہیں کر سکتا، یہ مسجد اور یہ ممبر ان چیزوں کی بیان کرنے کی گنجائش نہیں کرتا۔ اتنے بھی واقعات دیکھنے اور سننے میں آئے ہیں کہ ستیلی ماں کے ساتھ تعلقات تھے بیٹوں کے، اور اس پر بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی ستیلا بیٹا اپنی ستیلی ماں کے ساتھ جو ہے نا تعلقات جوڑے گا تو باپ کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ یہ مسائل ہے، اپنی بیٹی پر دستبرداری کی تو اپنا نکاح، اس کی ماں کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر فرمایا او ابنائے بولتہن، اپنے خاوند کے بیٹے جو پہلے خاندان پہلی بیوی سے ہیں، وہ بھی جو ہے نا کیا ہے، جس کا ماں باپ ایک ہو، ان کو حقیقی بہن بھائی کہتے ہیں، جن کا باپ ایک ہو ماں علیحدہ علیحدہ ان کو علاتی بھائی کہتے ہیں، اور جس کی ماں ایک ہو باپ علیحدہ علیحدہ اس کو خیفی بہن بھائی کہتے ہیں۔ یہ جو ہے نا سارے بھائی ہیں۔ اور آگے فرمایا او اخوانہن، اپنے بھائی، اور وبنی اخواتہن، اپنے بھانجے، بھانجوں سے بھی پردہ نہیں ہے، اور او بنی اخواتہن، یا جو ہے نا اپنی خالہ کا جو ہے نا کیا ہے، بیٹا ہے، بھانجا ہو گیا، بھتیجا ہو گیا۔ بنی اخوانہن کہ بھائی آ گیا، بنی اخواتہن بھانجا آ گیا، بھتیجے بھانجے سے ہی پردہ ضروری نہیں۔ او ما ملکت ایمانہن، یا کوئی لونڈی ہیں خدمت کے لیے، ان سے بھی پردہ کرنا ضروری نہیں۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، اور ان مردوں سے بھی پردہ کرنا ضروری نہیں جن کو بالکل عورت کی خواہشات کا پتہ نہ ہو، بس کھانے پینے کے جو ہے نا وہ سمجھتے ہوں، باقی ان کو کوئی پتہ نہ چلے، نیم پاگل جسے کہہ دیں، جیسے ہمارے دور میں شاہ دولہ یا شاہ دولے جن کے چھوٹے چھوٹے سر ہوتے ہیں، وہ کھانے پینے سمجھتے ہیں، باقی ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اگر ان سے بھی سامنے کوئی زیب و زینت کا اظہار ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن ان کو پتہ نہ ہو عورت کے معاملات کا۔ ہاں اولی الاربۃ من الرجال، اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، ان بچوں سے بھی پردہ کرنا ضروری نہیں جو عورت کے حالات اور ازدواجی زندگی سے ناواقف ہیں۔ علماء نے اس کی عمر لکھی ہے 6 سال یا 7 سال، لیکن انہوں نے کہا کہ آج کل ٹی وی کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، آج کل چھوٹے بچے سارے جو ہے نا سب کچھ جانتے ہیں۔ ہاں جو عورتوں کے تعلقات، میاں بیوی کے تعلقات کو سمجھتا اسے پردہ کرنا ضروری ہے، جو چھوٹے بچے ہوں ان سے پردہ ضروری نہیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اگر کوئی زیورات پہنے ہوئے ہیں پاؤں میں، جھانجرے وغیرہ یا پانزیب وغیرہ، اور وہ گھگرالے ہوں، آواز نکلتی ہو تو پاؤں کو زور سے نہ مارے تاکہ ان کا اظہار نہ ہو۔ کوئی ایسا زیور نہ پہنے جس کی آواز آتی ہو، جس سے اظہار ہوتا ہو اس کا۔ پاؤں میں بھی کوئی ایسے زیورات پہننے کی اجازت نہیں ہے جس کا جو ہے نا اظہار ہوتا ہو، آواز آتی ہو۔ یہاں پر اس کا بھی ذکر ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ، پاؤں کو زور زور سے نہ مارے،
اور لیعلم ما یخفین من زینتہا، تاکہ مخفی زیورات ظاہر نہ ہو جائیں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فرمایا اصل میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، کوئی گناہ ہو جائے توبہ کرتے رہو. ہاں اگر تم مومن ہو تو جب توبہ کرتے رہو گے ہر موڑ پر، اللہ سے جو ہے نا ڈرتے رہو گے، تو پھر جو ہے نا کیا ہوگا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں کامیاب کر دے گا اللہ تعالیٰ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ جو پہلے ذکر ہو چکے ہیں، یہ باپ ہے، سہرا ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، چھوٹے بچے ہیں، ان سے تو پردہ کرنا ضروری نہیں، باقی ہر انسان سے پردہ کرنا ضروری ہے. مسئلے کی بات آج کر رہا ہوں، اس کو مذاق نہ سمجھا کریں. ہمارے استاد تھے، مسئلہ کھول کر بیان کرتے تھے. وہ کہتے خبردار کوئی ہنسا تو میں نکال دوں گا. وہ درسگاہ سے بھی نکال دیتے تھے. ہنسے کیوں؟ مسئلہ اتنے تک علماء نے لکھا ہے کہ اعلی تناسل جس کا کٹا ہوا ہے، جس کو عربی کے اندر ذکر کہتے ہیں، اس سے بھی پردہ کرنا واجب ہے. ہجڑے سے بھی، خصی سے بھی، اور جس کا شرمگاہ بالکل کٹی ہوئے صفایا ہے، اس سے بھی پردہ کرنا فرض ہے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ جی میرا بھانجا ہے، وہ جو ہے نا بیٹیوں کے آ جاتا ہے، بھتیجا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، پھر جو مصیبتیں بڑھتی ہے پھر جو دنیا دیکھتی ہے. شریعت پر عمل کرنے سے پاکیزگی ہے، کامیابی ہے. ہمارے یہاں یہ جو گند بن جاتا ہے نا، اور گناہ تک اور قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے، یہی ہے کہ ہم جو ہے نا کیا بن جاتے ہیں، بڑے روادار بن جاتے ہیں. اور پھر آگے کیا انتہا ہوتی ہے. اگر کسی کے ساتھ دوستی ہو نا، یار ایندے میرے ایویں پٹکے وٹے ہوئے ان کیا سارا پردہ ہی کو نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ غیرت مندی ہے. دوستی اپنی جگہ پر، کائنات کے اندر حضرت صدیق اکبر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہ دوست پیدا ہوا نہ ہوگا. لیکن یہ بھی اپنے گھر کے اندر جب جاتے تھے تو اجازت مانگتے تھے اور غیر محرم سے ایک دوسرے سے پردہ کرتے تھے. ہمارے الٹا مزاج ہے. اور پھر شیطان کسی عورت سے تعلق ہو جائے، میری بھیڑ بنی ہوئی ہے، اپنی حقیقی بہن کے پاس 6 ماہ تک نہیں جاتے، پتہ نہیں کرتے مر گئی گئی زندہ ہے، بیمار ہے یا صحت مند ہے. لیکن کسی عورت کے ساتھ ہے، ہر ہفتے جو ہے نا ہم پہنچے ہوتے ہیں کہ جی میری بھیڑ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. یہ شیطانی دھوکہ ہے. ہاں غیر محرم ہے. اتنے تک حدیث کے اندر پڑھتا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ وَلَا تَدْخُلُوا عَلَىٰ امْرَأَةٍ، کسی عورت پر تم داخل نہیں ہو سکتے اگر تم یہ کہو کہ میں اس کو قرآن پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں. اور علماء سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، جگہ خانہ کعبہ ہو، کتاب اللہ ہو، تب بھی اجازت نہیں ہے. پردہ ہے. 7 آیات قرآنی اور کثیر تعداد میں حدیثیں اس پردے کے متعلق ہیں. لیکن آج ہمارے یہاں جو ہے نا کیا ہے. اور پھر ایک اور مسئلہ، کئی مرتبہ کہتے ہیں، مانتا کوئی ایک بھی نہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہمارا فریضت ادا ہو جاتا ہے. جب کوئی فوت ہو جائے نا تو ہاں ہونی دے متھے نہیں لگنا، اب پردہ ہو گیا ہے. پہلے پردہ نہیں تھا، اب پردہ ہو گیا ہے. مسئلہ یاد رکھو، مرنے کے ساتھ پردے کا تعلق نہیں ہے. اگر اس کا خاوند زندہ تھا تو پردہ نہیں تھا، اب وہ خاوند مر گیا ہے، اس سے پردہ کرنا ضروری ہے. پردے کا تعلق مرنے کے ساتھ، جن افراد سے پہلے پردہ ضروری تھا اس عورت کے خاوند کے مرنے کے بعد بھی ضروری ہے، اور جن سے پہلے پردہ نہیں تھا تو اب بھی نہیں ہے. تو مسئلہ ایک تو یاد کر کے جاؤ نا یار، مرنے کے ساتھ پردے کا تعلق. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ دیور متھے نہ لگے. دیور سے تو پہلے بھی جو ہے نا پردہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھابھی جو ہے نا دیور سے بچے. 2 روایات آتی ہیں، ایک روایت کے اندر دیور بھیڑیا ہے اور دوسری روایت کے اندر دیور جو ہے نا وہ جو ہے نا موت ہے.
عام اختلاط ہوتا ہے، آگے پیچھے سفر پہ موٹر سائیکل پہ بہو پھر رہی ہے، اور جب بھائی فوت ہو گیا تو جی ہونڈے اور متھے نہ لگے۔ تو مسئلہ کیا عرض کر رہا ہوں کہ کسی کے مرنے کے ساتھ پردے کا تعلق نہیں ہے، پردہ جس سے پہلے ضروری تھا اب بھی ضروری ہے، کوئی پردے کے مسائل تبدیل نہیں ہوتے، یہ مسئلہ یاد رکھے یار۔ تو یہاں پر جو ہے نا ہمارے یہاں الٹی گنگا ہے، بے پردگی کا رواج ہے، اور خاص کر حج پہ جائیں تو وہاں پر تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی، ایک مرتبہ جب میں حج پہ گیا تھا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے، پٹھان تھا غالباً، لباس کے طریقے سے جو ہے نا وہ شرانی مرانی معلوم ہوتا تھا، اس نے اپنی بیوی کو جو ہے نا صحیح طور پر پردہ دیا ہوا تھا، ورنہ آج کل جو ہے نا حج کے موقع پر پردہ نہیں ہے۔ اس مقدس جگہ پہ بھی ہم جو ہے نا بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہاں پر بھی یہی ہے کہ کوئی ٹوپی ہو نا ہیڈ والی، یہ اس طریقہ سے، یہ عورت کے لیے یہی ہے کہ ٹوپی یا کوئی ایسا احرام باندھے کہ اس طرح، پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ کپڑا ڈالے تاکہ منہ پر کپڑا بھی نہ آئے، چھپے بھی نہیں، اور پردہ بھی ہو جائے۔ کوئی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ پردے حج پہ جائے تو کیا کرے؟ ایسا ہیڈ اور ایسی ٹوپی پہنے کہ جس کے آگے جو ہے نا ہاں شٹر ہو، اور پھر اس پر کپڑا ڈالے، پھر کپڑا یہاں آ جائے گا، جب یہاں آ جائے گا تو منہ پہ تو نہیں پڑے گا نا، تو احرام کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں گے، پردہ بھی ہو جائے گا۔ اور ظلم در ظلم یہ ہے کہ آج عورتیں جو ہے نا بناوٹی جو ہے نا چچا اور ماموں اور بیٹا اور باپ بنا کر حج عمرے کے لیے جاتی ہے۔ فقہ کے اندر لکھا ہے کہ اگر حج کے جو ہے نا شرائط پوری ہوں تو حج فرض ہے۔ کیا شرائط ہے؟ مسلمان ہو، آزاد ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، راستہ پرامن ہو، راستے کا خرچہ ہو، یہ جو ہے نا شرائط ہے حج کی، تب حج فرض ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ کافی لمبی بات ہے۔ جو حج کی شرائط ہیں ان میں عورت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے ساتھ خامد ہو یا محرم ہو، تب تو حج فرض ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ وہ مسلمان بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے، مال و دولت بھی ہے اس کے پاس، اور راستہ بھی پرامن ہے، اگر اس کے ساتھ جو ہے نا خامد یا محرم نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے نا خدا کا خوف کریں، ٹریول ایجنسیوں والے بھی وہ کیا کرتے ہیں، یہ جی اس کا باپ بن گیا ہے، یہ اس باپ کے ساتھ جا رہی ہے، غیر محرم کے ساتھ نکاح اس پر حج پر اور عمرے پر نہیں جا سکتی۔ مسئلہ یاد رکھو، متبادل کرے، حج بدل کرائے، عمرہ بدل کرائے، عورت پر نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا اپنی شریعت ہے۔ کون کون سے لطیفے بتاؤں یار۔ کل کی بات ہے، ایک میرا دوست تھا، اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے، اس کو فالج ہو گیا ہے، گھر کے اندر وہ نمازیں پڑھتا ہے، لیکن جمعے کے دن جو ہے نا وہ خانہ کعبے کے امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ وہ ٹی وی پہ دیکھتا رہتا ہے، جب جو ہے نا خانہ کعبے کا نماز جمعہ پڑھاتا ہے نا امام، تو یہ بھی اس کے پیچھے اقتداء کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اپنی شریعت بنی ہوئی ہم نے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام اور پیچھے مقتدی ہو نا تو ان کا اتصال ہونا ضروری ہے، یہ صفیں ملی ہوئی ہوں۔ اگر دو صفیں یا دو صفوں کے زیادہ فاصلہ ہو گیا تو پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوگی۔ یہاں ایک مرتبہ مسئلہ پیش آیا تھا، سردیوں میں وہاں کھڑے ہو گئے تھے لوگ، تو میں نے کہا ان کی نماز نہیں ہوئی۔ اتصال ضروری ہے۔ اب ہم نے اپنی شریعت بنی ہوئی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں جب یہاں خانہ کعبے کا امام جو ہے نا نماز پڑھاتا ہے نا تو میں نیت کر کے ان کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا جتنے جمعے اس کے پیچھے پڑے قضائی نماز لوٹائے، جمعہ تو نہیں ہوا، اس کا متبادل ظہر کی نماز لوٹائے۔ جمعہ فوت ہو جائے تو پھر کیا پڑھے گا؟ 4 رکعت پڑھے گا۔ یہ مسائل ہیں یار، ان کو سیکھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا قرآن کے اندر کہ ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، جو پیچھے ذکر ہو چکے ہیں، باقی سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ، اور فرمایا کوئی بیوہ عورت ہے یا رنڈوا مرد ہے، بیوی فوت ہو گئی یا خاوند فوت ہو گیا تو ان کو آگے نکاح کرنا جائز ہے۔ آج ہم اس کو اور سمجھتے ہیں
اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو شرعی طور پر اجازت. حضرت عاتقہ نے 6 جگہ نکاح کیا تھا. حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا، ایک خاوند نکاح کیا شہید ہو گیا، پھر دوسرے تھے حضرت عمر تھے، حضرت حسین تک، انہوں نے 6 نکاح کیے. جس سے نکاح کرتے شہید ہو جاتا، شہید ہو جاتا، شہید ہو جاتا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جس نے شہید ہونا ہو نا اس کے ساتھ نکاح کرے. 6 سے نکاح کیا، کوئی آر نہیں ہے. تو یہاں پر فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، تمہارے نیکوکار کوئی غلام ہے ان کا بھی نکاح کر دو. کوئی اگر جو ہے نا بیوی فوت ہو گئی ہے تو خاوند نکاح کر سکتا ہے، جو خاوند فوت ہو گیا تو بیوی عدت کے بعد جو ہے نکاح کر سکتی ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اگر کوئی پاک دامن تو ہے لیکن نکاح کی طاقت نہیں رکھتے پھر بھی وہ پاک دامن رہیں، کوشش کریں. حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو ہے نا ان کو غنی کر دے گا اور اس کے جو ہے نا اسباب پیدا کر دے گا نکاح کے. پاک دامنی پھر بھی ضروری ہے، اگر نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو روزے رکھے. اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی مکاتب ہیں تو ان کو بھی آزاد کر دو. بڑا لمبا بحث ہے. آگے آخری بات عرض کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ایک آیت اللہ نے فرمایا عورتوں کو زنا پر مجبور نہ کرو، عورتوں کو زنا پر مجبور نہ کرو. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بےایمان اپنی لونڈیوں سے زنا کرواتا تھا اور کمائی کھاتا تھا. اللہ نے اس کے متعلق فرمایا جب عورتیں مسلمان ہو جائیں اور پاک دامن بننا چاہیں تو فرمایا ان کو زنا پر جو ہے نا کیا کرنا، مجبور کرنا اور کمانا حرام ہے. حلال کے بھی درجے ہیں، حرام کے بھی درجے ہیں. حلال کے درجے کیا ہیں؟ سب سے جو ہے نا اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ حلال کا ہے مال غنیمت. آپ نے جہاد کیا اور آپ کو مال مل گیا، یہ سب سے اعلیٰ حلال ہے. دوسرے نمبر پر مال تجارت، تیسرے نمبر پر کھیتی باڑی. چلتے چلتے آخری درجہ حلال کا یہ ہے کہ نئی جو ہے نا حجامت کرے لیکن داڑھی نہ موڑے. نہیں جو حجامت کر کے کمائی کرے بشرطے کہ داڑھی کی کمائی نہ ہو، یہ گھٹیا حلال ہے. درجے ہیں حلال کے. اور داڑھی لے کر اجر لینا حرام ہے. ذخیرۃ الجنان 21 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی عیسائی کی داڑھی مونڈے پر اجرت لینا بھی حرام ہے. یہ گھٹیا درجہ ہے. اور اسی طریقے سے حرام کے بھی درجے ہیں. سب سے بڑا حرام حدیث کے اندر آتا ہے کہ افسر کا رشوت لینا اور زانی عورت کی کمائی کھانا. یہ دو سب سے بڑے حرام ہیں، اس کا حرام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو آج کل جو ہے نا اللہ رحم کر ہمارے اڈے بنے ہوئے ہیں نام کے، جو ہے نا جب بھی نام لے تو خان خان خان، کام جو ہے نا شیطانوں جیسے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. آج ہم کیا کچھ کرتے ہیں، اپنی دوسرے کی بہن بیٹوں کی عزت کی ڈسپلائی کرتے ہیں. خدا کا خوف کرنا چاہیے. ہمارے ہاں ہوٹل ہیں جہاں پر یہ چیزیں مہیا ہوتی ہیں. ہاں پھر خدا کا جو ہے نا عذاب آئے گا، رحمت تو نہیں آئے گی نا. ان سے بھی بچنا چاہیے، خاص کر زنا سے. آخری بات عرض کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بلعم بن بعورہ کی قوم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بلعم بن بعورہ کی قوم کافر تھی. بلعم بن بعورہ ولی تھا، بعد کے اندر مرتد ہو گیا. بڑا لمبا واقعہ ہے، نام پارے کے اندر بیان ہو چکا ہے. اور اس قوم نے کہا کہ اے بلعم بن بعورہ، موسیٰ اس کی قوم کے خلاف جو ہے نا بددعا کرے تاکہ ہم پر حملہ نہ کرے اور کامیاب نہ ہو. بلعم بن بعورہ نے کہا تم کافر ہو، مسلمان ہے، وہ پیغمبر ہے، وہ جب حملہ کرے گا کامیاب ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں. آخر لالچ دی، یہ بھی مرتد ہو گیا بدبخت، دنیا اور شہوت کے اندر پڑ گیا. بڑا لمبا واقعہ ہے. تو اس نے جب یہ مردود ہو گیا، بلعم بن بعورہ ولی جس نے 250 سال عبادت کی تھی، تو اس نے مشورہ دیا اپنی قوم کافر کو کہ تم لڑکیاں بناؤ، سوار کرو، میک اپ کراؤ اور حضرت موسیٰ کی قوم کی طرف بھیج دو، فوج کی طرف. اگر وہ زنا کے اندر مبتلا ہو گئے تو تم غالب رہو گے، ورنہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے لڑکیاں تیار کی، خوبصورت لڑکیوں کو انتخاب کیا، میک اپ کرایا، وہاں بھیج دیا. تو چھپ کر حضرت موسیٰ کے ایک فوجی نے زنا کیا.
جب جہاد شروع ہوا تو حضرت موسیٰ کی فوج کے 70,000 فوجی مارے گئے. کس کی وجہ سے؟ ایک گناہ کی وجہ سے، ایک زنا کی وجہ سے. حضرت موسیٰ بڑا حیران کہ میں پیغمبر ہوں، حق پر ہے، شکست کیوں ہو گئی؟ تو پتہ چلا کہ آپ کے فوجی نے چھپ کر منہ کالا کیا، زنا کیا ہے. حضرت موسیٰ نے پہلے اس کو قتل کیا، پھر جہاد کیا تو اللہ نے فتح نصیب کی. ایک زنا کی وجہ سے پیغمبر کی فوج ماری گئی، تو کیا جہاں پر زیادہ زنا ہوں گے تو اللہ کا رحمت آئے گی؟ نہیں آئے گی. لہٰذا ان بدکرداریوں سے بچنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور خاص کر نکاح کو عام کرنا چاہیے. نکاح زنا کا توڑ ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نکاح جیسی سنت کو بھی عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں بھی جلدی کیا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.